ہمارے بھائی بیٹھے ہیں نعیم سعیدی صاحب، انہوں نے مجھے ابھی ابھی یہ حدیث یاد کرائی ہے کہ جمعۃ المبارک کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعۃ المبارک والے دن عصر کی نماز کے بعد، اب ہم عصر کی نماز کے بعد بیٹھے ہیں اس وقت میں، فرمایا جو بندہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہ بخش دے گا۔ وہ درود کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ تو آپ حضرات میں جتنی بھی بیٹھے ہیں یہی دعا کرتے رہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر نا درود پڑھتے رہے۔ آپ جتنی حضرات بیٹھے ہیں ایک آپ کو تحفہ دیتا جاؤں، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کی نسبت سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کے والدین دونوں یا ایک چلا گیا ہے تو جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن اپنے والدین کی قبر پر جائے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کو بخش دے گا۔ جو جمعۃ المبارک والے دن قبرستان میں اپنے والدین کی قبر پر جائے گا، دونوں چلے گئے یا ایک، تو فرمایا اس کے اللہ صاحب کا گناہ بخش دے گا۔ پھر فرمایا جو بندہ جمعۃ المبارک والے دن والدین کی قبر پر جائے اور سورۃ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بخش دے گا اور وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا لکھ دیا جائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارا رب اور ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ہمارے نبی ہم پر راضی ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رب یا میرے نبی مجھ پر راضی ہیں وہ گھر جائے اپنے والدین کو دیکھ لے، اس کے ماں باپ اگر اس پر راضی ہیں تو پھر عرش والا خدا بھی راضی ہے اور مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ اور میرے محبوب میں جو راضی ہیں وہ اپنے والدین کو دیکھ لے، اگر اس کے والدین اس پر راضی ہیں تو پھر اللہ بھی راضی ہے، پھر کملی والے مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ تو سامعین وقار پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن جا کر اپنے والدین کی قبر پر سورۃ یاسین کی تلاوت کرے گا اللہ ایک حرف کے بدلے میں کتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہے نا، ایک قرآن کا حرف پڑھو تو یاسین میں آیا ہے تقریباً یعنی الف لام میم، جو بندہ صرف یہ تلاوت کرے گا اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا جو بندہ قبرستان میں جا کر اپنے والدین کی قبر پر جمعۃ المبارک والے دن جا کے نا سورۃ یاسین کی تلاوت کرے گا، سورۃ یاسین میں 5 رکوع ہیں اور 83 اس کی آیات ہیں اور 729 اس کے کلمات ہیں اور تقریباً 3000 اس کے حروف ہیں۔ کتنی؟ 3000 اس کے حروف ہیں۔ پھر فرمایا جو بندہ جا کر جمعۃ المبارک والے دن اپنے والدین کی قبر پر سورۃ یاسین کی تلاوت کرے گا اللہ اس کی بخشش بھی فرما دے گا اور اس کے نا 3000 مغفرت عطا فرما دے گا، کیونکہ سورۃ یاسین کے حروف ہیں 3000 غالباً۔ تو سامعین وقار اسی لیے یہ جو مہینہ آیا ہے برکتوں والا مہینہ ہے، شان والا مہینہ ہے، شوکت والا مہینہ ہے۔ آپ درد والے لوگ بیٹھے ہیں سبحان اللہ کہیں بلند آواز سے۔ حدیث پڑھ رہا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کا، وہ کہتا ہے میں نے ایک دن نا وہ جو بندہ تھا اس نے 20 سال عبادت کی ہے، 20 سال عبادت کرنے کے بعد پھر وہ بندہ 20 سال گناہ کرتا رہا، کہتا ہے 40 سال جب میرے پورے ہو گئے 20 سال میں نیکی کرتا رہا، اس کے بعد 20 سال میں نے گناہ کیے، لیکن ایک دن گھر میں نے اپنا آئینہ دیکھا یعنی شیشہ دیکھا، تو شیشہ کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے نا اپنی داڑھی میں ایک سفید بال نظر آیا۔ آپ لوگوں کی توجہ ہے ادھر؟ بنی اسرائیل کا شخص تھا، کہتا ہے میں نے شیشہ دیکھا کہ میری داڑھی کے اندر مجھے ایک سفید بال نظر آیا، تو جب میں نے سفید بال کو دیکھا مجھے اپنے آپ پر ترس آیا۔ میں نے سوچا کہ اے انسان تو نے 40 سال ایسے ضائع کر دیے ہیں، 40 سال تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہے، 40 سال تو بدکاری کرتا رہا ہے، 40 سال تو نے ایسے ضائع کر دیے۔ کہتے جیسے میں نے یہ بال دیکھا میں نے دل میں تہیہ کی اور رونے لگ گیا، لیکن میں سوچ یہ رہا تھا کہ اب اللہ کی دربار میں جاؤں، کیا پتا اللہ مجھے قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو میں نے 20 سال تو گناہ میں لگا دی ہے، میں نے زنا بھی کیا ہے، بدکاری بھی کی ہے، شراب بھی پی ہے، طرح طرح کے میں نے گناہ کیا ہے، پتہ نہیں اللہ مجھے بخشا ہے یا نہیں بخشتا۔
کہتے ہیں جب میں نے یہ سوچا میں ایسے رو کر گھر سے نکلا تو غیب سے آواز آئی ہے میرے بندے کیوں پریشان ہے. میں دل میں یہ خیال کر رہا تھا کہ اب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں کیا پتا میرا رب مجھے قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. فرماتا ہے جیسے میں چلا تو غیب سے آواز آئی میرے بندے کیوں پریشان ہے. تو نے ٹھیک ہے 20 سال تو نے ضائع کر دیے ہیں, پہلے 20 سال تو میری عبادت کرتا رہا, لیکن اب تو نے اگر تو اس طرف آ جاتا ہے, یعنی اگر تیرا دل اس طرف میل ہو گیا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں گیا جاتا ہوں, تو میرے رب نے فرمایا اگر تو میرے پاس آئے گا ہم تمہارا استقبال کریں گے. یہ نہیں کہا کہ تو نے 20 سال تو گناہ کی ہے, تو نے بدکاری کی ہے, نہیں. فرمایا میرے رب نے فرمایا اگر تو 20 سال کے بعد بھی اگر میرے در پہ آئے گا تو ہم تیرا استقبال کریں گے, اور تیرا استقبال بھی ایسا کریں گے تیری پچھلے گناہ جو ہے بخش دیں گے, کیونکہ تو نے دل میں تہیہ کر لیا ہے, توبہ کر لی ہے کہ آج کے بعد اللہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا, اس لیے اگر تو ہمارے در پہ آئے گا ہم تیرا استقبال کریں گے. تو سامعین وقار میں اور آپ تمام حضرات اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات سوچیں کہ اگر بندہ 40 سال کے بعد بھی اگر خیال آ جائے تو اللہ کے دروازے کھلے ہیں. میرے رب کی رحمت ہر ٹائم بندے کو بلا رہی ہے, ہر ٹائم بندے کو پکار رہی ہے. بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا بھی فرمان ہے کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے, فرمایا رمضان المبارک کی ہر رات ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا ندا کرتا ہے, ہائے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کر دوں, ہائے کوئی بھوکا جو بھوکا ہے میں اس کو کھانا کھلا دوں, ہے کوئی ایسا بیمار جس کو دنیا کے ڈاکٹروں نے طبیبوں نے اس کو لا علاج کر دیا ہے کوئی ایسا بیمار جس کو پوری کائنات کے ڈاکٹروں نے اس کو طبیبوں نے اس کو لا علاج کر دیا ہے, آج وہ میرے در پہ آئے میں اس کو شفا دے دوں گا. ہے کوئی ایسا اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا میرے در پہ آئے میں اس کو بخش دوں گا. فرمایا کہ وہ نا صبح تک یہ آوازیں جاری رہتی ہیں, صبح تک یہ آوازیں آتی رہتی ہے, تو ہے کوئی بخشش مانگنے والا. تو سامعین وقار اس لیے رمضان المبارک کی جو ساعتیں ہیں یہ لمحے ہیں, ہم سب نے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے, اور زیادہ سے زیادہ ہم سب نے عبادت کرنی ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے. آپ تمام حضرات نے علماء سے سنا ہوگا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد نبی میں حاضر ہوئے, آپ نے جا کر ممبر پر ایسے پہلا قدم رکھا تو حضور نے فرمایا آمین, دوسرے اسٹیپ پر آپ نے قدم رکھا فرمایا آمین, تیسرے اسٹیپ پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے, ہم نے دیکھا کہ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نیا عمل کیا ہے, تو ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی, ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان, یا رسول اللہ یہ آج آپ نے ممبر پر قدم رکھا ہے تو آپ نے آمین کہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ, اے میرے پیارے صحابہ, جیسے میں ممبر پر آیا میں نے پہلے اسٹیپ پر قدم رکھا تو جبریل حاضر ہو گئے, جبریل نے مجھے سلام کا عرض کیا, اس کے بعد کہا کہ میرا رب تمہیں سلام بھی دیتا ہے, اور رب یہ فرما رہا ہے کہ جو بندہ آپ کا نام پائے یعنی تمہارا نام سنے اور تم پر درود و سلام نہ پڑھے وہ بندہ برباد ہو جائے. میں نے آگے کہہ دیا آمین. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ بڑھاپے میں سے اپنے والدین دونوں یا ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے بندہ جنت میں نہ جائے تو فرمایا وہ بھی برباد ہو جائے. تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جبریل نے مجھے یہ کہا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے تو وہ بندہ بھی برباد ہو جائے. تو سامعین وقار میں اور آپ یہ دعا ذہن سے بلکہ دل کی کھڑکی کھول کر سنیں کہ اگر جہاں دعا مانگنے والے جبریل ہوں اور آمین کہنے والے نبیوں کے سردار ہوں پھر اس دعا میں کوئی شک ہو سکتا ہے. اس لیے فرمایا رمضان کا مہینہ جو ہے قیمتی مہینہ ہے, اس میں اپنے لمحات کو نا ضائع نہ کریں. اگر اللہ نے آج موقع دیا ہے, وقت دیا ہے, جوید بھائی آگے آ جائیں,
اگر اللہ نے آپ تمام حضرات کو موقع دیا ہے تو آپ نہ اس کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اس وقت کا صدقہ اور اس رمضان المبارک یعنی نیک مہینے کا صدقہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے نہ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یہ مغفرت عشرہ ہے، اللہ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ابھی آپ تمام حضرات کے سامنے ہمارے بھائی ملک محمد مجید چنر صاحب پانچ منٹ کی گفتگو کریں گے، خیال اظہار فرمائیں گے، تو آپ تمام حضرات نے سننا ہے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب بڑی سونی گفتگو کرن دے سے آگانا ڈاکٹر صاحب ادھر بیٹھے ڈاکٹر صاحب آج رمضی میں پلیز قاری صاحب گفتگو کریں دے پیان انہاں بہت سارے چیزیں سب کو دین دے بارے دسے نے کہ اساں کرنا کیا ہو دے، اور انسان کو اللہ نے نہ صرف کھاون واسطے یا اپنے بچے پالن واسطے کوئی جانور ایک چیڑی ہے وہ بھی اکٹھے کر آندی ہے، اپنے اولاد واسطے وہ بھی اکٹھا کر کے آندی، ان دے منہ چوک دیندی ہے، پلیندی ان دی پرورش کرندی ہے۔ انسان کو اللہ نے آپ کو بڑا ایک بے واسطے ایک بے دی اصلاح واسطے، ایک بے دی کوشش واسطے، ایک بے دی محبت واسطے، وہ ضروری کہنی ہوتا کہ آپ دیکھو کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھیں کہ جڑے میں ایک تو زندہ مثال لینا آصف ناصر تھی، یہ ملک تو باہر بیٹھے کینیڈا ہے، کینیڈا جو بہ کے اپنے محبت اپنے وسیب اپنے برادری اپنی زبان نال عشق وہ عشق یہ دے گنو کہ این حد تک کہ ہوں مردم شماری ہے یا بے معاملات انہوں باقاعدہ ٹیم والے کیونکہ دیکھو مردم شماری میں کیا تھی نے پٹھان راندے کتاب ریاست باول پورج پہ وہ اپنی زبان کیا لکھے ویسے پختون اپنے ہی سے دیکھو ہی میں ایک مثال دے دینا کہ تیرے گھر 4 مہمان ہیں 4 بھی رہا ہیں آپ 5 کلو آٹا سارے کو ونڈے آ گئے سارے دے مہمان تو گھر کھاج دا تو پاسو پائے ویندا کتاب ہے انہاں کو تاکہ میں دیکھو کہ انہاں کوشش کریں کہ ہر جگہ تے ہر موقع دے ہر مواقع دے یہ سب کو اگاں تو اگاں ود کے یہ آپ کو سارے کو کوشش کرنی چاہیے اپنے اپنے واسطے اپنے نال خاص طور جی میں ماہ رمضان ہے دیکھو کہ نال اپنے کو غریب بیٹھے ان کی کوشش کرو اپنے واسطے میں پہلے ہر کو کوشش کریں کوشش کرو کہ ان کی افطاری واسطے ان کی سحری واسطے ان کے کپڑے واسطے ان کی جتی واسطے ان کے بے چھوٹے چھوٹے معاملات واسطے آپ کوشش کروں کہ آپ ایک بے نال یکجہتی دا محبت کا اظہار کروں اگر میں اچھے پئی بیٹھا میرے نال ہمسایا اچھے کہیں پئی بیٹھا میں اچھا کھادی بیٹھا میرا ہمسایا اگر بھوکا بیٹھے تو میرے حساب نال اللہ تعالیٰ کو بہتر نہیں سمجھتا ہے بہتر ہے بھی کھانا تو ہوں افطاری دے ٹائم زیادہ میں تھوڑا ٹائم کرنا گن سکیں تے اپنا دیکھو تو اگر کیسے دیکھو نا آپ 3-4 چیزیں یہ سمجھ ہو لین کہ انسان میں بال رکھے سکتے دیکھو انسان کو صرف اللہ نے کئی مقصد واسطے بڑھائے اور وہ مقصد اپنا ہے اللہ دی رضا واسطے تو ان واسطے آپ جتنی کوشش کروں باقی چیزاں کمیونٹی اور ان ٹائم تک آپ کٹھے نہیں تھی سکتے جن ٹائم تک آپ یکجا نہیں تھے علیحدہ دیکھو الیکشن کے دوران انہوں نے کئی آیا سیاسی کسے دیا انہوں پتہ علاقہ تقسیم ہے ایک سربراہ نہ چون دیکھو پہاڑی ماکھی دا گونے سی پہاڑی ماکھی دا گونے کو کہیں ایک کو چھڑو آ دے سارے پائے ویسے کیوں نہیں سے چھڑیں دے کیونکہ انہیں چاہے ایکا ہے آپ اپنے آپ ایکا پیدا کروں وہ دیکھو کہ میں تو کو اللہ کہ اگر دیکھو کہ ایک شخص کینیڈا چ بہ کے پورا سلسلہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیز نظر رکھی بیٹھے کہندے نال زبان نال سریکی زبان نال پیارے 25-30 سال تو جدوجہد کرنا پہ تو دیکھو ہوں رمضی صاحب بیٹھتے کہ ہوں اپنا ہی وسیب نیشنل تحریک تے والے ایک سکول ہسپتال ڈی وی مسجد دے نال ہی الحمدللہ جمعہ دیہڑے افتتاح ہوندا
اتنا کنے تمام دوستوں کو دعوت دے سو انشاءاللہ کہیں دا بھی دیکھو کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ محنت رہ گا نہیں کرے گا کہیں دی بھی تو وہ واسطے کوشش کرے سو سارے انشاءاللہ انہاں دا آپ ساتھ زور اپنی دیکھو جب تک آپ ٹکار دوسرے کو کہیں کٹھا نہیں تھی ونے بنا سیاسی لوگ نہیں چاہتے کہ آپ کٹھے تھی بہ دے آپ ایک بہن لوگ ہوتے ہیں ہزار کو ایسے منگوا دعا چار چار پانچ پانچ دن جگ رکھیں گا ہم دے آگے پڑھنے نہ ہم بھی دعا مانگ رہے تھوڑی اور اعلان بھی کرو چاہ